تو یہ بتائیں کہ اس سے بچنا کیسے، اس کا علاج کیا ہے، پرہیز کیا ہے، بچیں کیسے؟ ناصر، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بیماریاں پیدا کی تو وہاں پہ علاج بھی پیدا کر دیا. لائف جس وقت بہت سمپل تھی تو بیماریاں بھی سمپل تھیں اور علاج بھی سمپل تھے. اس وقت لائف ذرا کمپلیکیٹ ہو گئی ہے تو بیماریاں بھی کمپلیکیٹڈ ہیں لیکن علاج موجود ہے. اس وقت میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی چاہے تو وہ اپنی ڈائبٹیز کو 100% کنٹرول کر سکتا ہے. اچھا، یہ تو اچھی نیوز ہے. اس لیے کہ ڈائبٹیز کی میڈیکیشن جو ہے بہت ہی اچھی کوالٹی کی میڈیکیشنز اویلیبل ہیں. اگر کسی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جس میں انسولین کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس انسولین کی ایسی ویرائٹیز ہیں کہ جو پہلے موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جس کو ہم میڈیکیشن سے ٹریٹ کرتے ہیں تو اس وقت ایسی میڈیکیشنز موجود ہیں کہ جو پہلے موجود نہیں تھی. تو واسٹ نمبر آف میڈیسنز موجود ہیں، واسٹ نمبر آف ویرائٹیز آف انسولین موجود ہے جس سے ہم شوگر کو اچھی طرح سے کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن شوگر کا علاج صرف میڈیکیشن ہی نہیں ہے، شوگر کا علاج میڈیسن سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے. پرہیز پہلے والا جو علاج ہے وہ پرہیز کی فارم میں ہے. آپ پرہیز کی فارم میں شوگر کو آپ پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں یا شوگر کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، وہ دو بڑی چیزیں ہیں. ایک ہے ایکسرسائز اور دوسری ہے ڈائٹ. یعنی آپ کی لائف کا سٹائل کیا ہے، لائف سٹائل. تو آپ لائف سٹائل سے، بلکہ میں یوں کہوں کہ ڈائبٹیز کو کئی بکس میں، کچھ لیکچرز میں، کچھ سوسائٹیز میں وہ ڈائبٹیز کو ڈیزیز کہتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ایک لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے. اچھا، ڈائبٹیز از اے لائف سٹائل ڈس آرڈر. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ. یعنی آپ اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کر لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر آپ لائف سٹائل سے ڈائبٹیز کو کنٹرول کر لیں تو پہلی بات ہے کہ کنٹرول بھی ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں کنٹرول ہوگی تو کم از کم جو میڈیسنس ہیں وہ ایفیکٹو تو ہوں گی نا. آپ اپنے لائف سٹائل اور میڈیکیشن سے شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہم انڈیویجولی ہر ایک چیز پہ بات کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بتائیں جو پری ڈائبٹک ہے کیا وہ اس کو میڈیسن لینا ضروری ہے؟ اگر اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں ابتدائی سٹیج پہ ہوں، انیشیل سٹیج پہ ہوں، تو وہ فوری طور پہ اگر پرہیز کرے، ایکسرسائز کرے تو وہ بچ جائے گا، یا اس کو بھی میڈیسن لینا ضروری ہے؟ پری ڈائبٹک اسٹیج میں ہے نا، اس وقت جو ریکمنڈیشن ہے وہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ پری ڈائبٹک پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو ڈائٹ بتائیں، اس کو ایکسرسائز بتائیں، اس کو پروس اینڈ کونس ساری چیزیں بتائیں، اور اس کے بعد اس کو 3 منتھس کے لیے چانس دیں. اگر وہ 3 to 6 منتھس میں اپنی پری ڈائبٹک اسٹیٹ کو کنورٹ کر دیتا ہے نارمل میں تو نو نیڈ ٹو اسٹارٹ ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں کر پاتا تو آپ کچھ ٹریٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں. کچھ میڈیکیشنز جو بیسک میڈیکیشن ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ ہر طرح کی دوائی اس کو شروع کریں گے. مثلاً میٹفورمن از اے بیسک میڈیسن ان شوگر ٹریٹمنٹ، تو آپ میٹفورمن شروع کرتے ہیں. آپ نے اس کے 3 فیز بتائے ہیں اس کا جو بچاؤ ہے. نمبر 1 پرہیز، نمبر 2 ایکسرسائز، نمبر 3 میڈیسن. اچھا، پہلی 2 تو بڑی افیکٹو ہیں، ہم سب کو پسند بھی ہیں، لیکن میڈیسن میں سب جو ہے لاپرواہی کرتے ہیں. نہیں، ایک منٹ سب کو پتہ نہیں، پتہ ہے کہ نہیں کہ پہلی 2 چیزیں ہیں وہ کرنی کیسے ہے. یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ ایکسرسائز کیسے کرنی ہے، آپ کو کتنی ایکسرسائز کرنی ہے. میرے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں، فرض کرتے ہیں پیشنٹ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب پورا دن کام کرتے رہتے ہیں آج. ٹھیک. بہت سارے اور لوگ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں جی کچھ مطلب میں ادھر کرتا ہوں، میں انجینئر ہوں جی، سائٹ پہ ہوتا ہوں، پورا دن سائٹ پہ کھڑا رہتا ہوں. یہ بھی کائنڈ آف ایکسرسائز ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو بڑی سلو اور خرامہ قسم کے جو کام ہوتے ہیں نا، یعنی کوئی آدمی اگر بالکل بیٹھا ہوا ہے 8 آورس سیٹ پہ، اس سے تو یہ بہتر ہے، اس سے تو یہ آدمی بہتر ہے جو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کر رہا ہے. لیکن یہ ایکسرسائز انف نہیں. ایکسرسائز کیا ہونی چاہیے؟ ایکسرسائز یہ ہونی چاہیے کہ تقریباً ½ این آور یا 40 منٹس یا 45 منٹس تک آدمی ایکسرسائز کرے. ٹھیک ہے. جس میں 30 منٹس کی ایکسرسائز جو ہے وہ برسک واک ہونی چاہیے یا جاگنگ کی طرح کی واک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جس سے آدمی کا سانس پھولے، جس سے آدمی کی ہارٹ بیٹ تھوڑی تیز ہو، یعنی تھوڑا سا ایگزرٹ کرے، بندے کو پتہ لگے، بندے کو پتہ چلے کہ میں نے ایکسرسائز کی ہے. تو یہ ایکسرسائز ہے جو کرنے والی ہے. اور اس کو بیٹر یہ ہے کہ ایک اسپیل میں کرے، کیونکہ ایک اسپیل میں کرے تو اس کے بھی زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ اگر اس کو ملٹیپل اسپیل میں کرے. ٹھیک ہے.
اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس جاگنگ یا واکنگ کے ساتھ اگر کچھ بوائز یا مرد یا ایون کہ خواتین بھی کچھ اسٹرینتھ ایکسرسائز بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسٹرینتھ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، یعنی تھوڑا سا ویٹ لفٹنگ ٹائپ کی یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں مکس ایکسرسائز جو ہیں یہ ہیلپ کرتی ہیں. اور آدمی کا ایک ریگولر اسکیجول ہونا چاہیے. اسکیجول سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ضروری ہے کہ وہ کاسٹیوم پہن کے تو وہ پارک میں جائے گا تو ایکسرسائز ہوگی. آدمی اپنی گلی میں ایکسرسائز کر سکتا ہے، اپنی چھت پہ ایکسرسائز کر سکتا ہے. اگر اور کچھ نہیں ہے تو ٹی وی لگا کے ٹی وی کے سامنے ہی اگر کر لے، ٹریڈ مل پہ ایکسرسائز کر لے. لیکن برسک فزیکل ایکٹیویٹی جو آپ کو سانس پھلاتی ہے، جو آپ کا ہارٹ ریٹ تیز کرتی ہے، اور گریجولی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پہلے مجھے 15 منٹ میں سانس پھولتا تھا، اب مجھے 30 منٹ میں پھولتا ہے. پہلے میں 15 منٹ کے بعد تھک جاتا تھا، اب میں 30 منٹ پہ نہیں تھکتا. یعنی ایک آدمی جو ہے ہیلدی آدمی وہ ہے کہ جس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ 30 منٹس تک جاگنگ کر سکے یا برسک واک کر سکے. تو آدمی کا ٹارگٹ بیسیکلی ایکسرسائز کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے کہ کب میں اس قابل ہوں کہ میں 30 منٹ تک تیز دوڑ سکتا ہوں، واک کر سکتا ہوں. نصیر بھائی، جیسے آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایکسرسائز کیسے کرنی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو ایسے ہی ہمارے عوام کو بتائیں کہ آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے. لوگ تو مٹھائیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی پرہیز نہیں ہوتا، تو پرہیز کے حوالے سے بھی ڈیٹیل ہے نا. یہ ہم دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائبٹک کنٹرول بائی ڈائٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں مختصراً یہ بتاؤں گا کہ ڈائٹ کا بہت رول ہے. اگر پیشنٹ ڈائٹ کنٹرول نہیں کرتا تو کوئی ڈاکٹر کسی مریض کی شوگر کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا، بے شک وہ جتنی میڈیسن دے دے. اس لیے کہ جتنی شوگر ہم میڈیسن سے کنٹرول کریں گے اتنی وہ کھا کے آپ بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے شوگر کا کنٹرول ڈائٹ کنٹرول کے بغیر ممکن نہیں ہے. ڈائٹ کا کنٹرول کیا ہے؟ ایک تو اماؤنٹ اور دوسرا ٹائپ میں امپورٹنٹ ہے کہ جس ڈائٹ میں جس چیز میں شوگر پڑتی ہے، چینی پڑتی ہے جس میں، وہ نہیں ہے بھائی، وہ آپ شوگر والے مریض کے لیے نہیں ہے. کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی حلوہ، سوئیاں، بیکری کے سارا سامان، کیک، پیسٹری وغیرہ ہر چیز. اور بیکری کی چیزوں میں براؤن بریڈ اور براؤن رسک، یہ 2 چیزیں چھوڑ کے باقی ایوری تھنگ، ہاں یہ دونوں ٹھیک ہے. باقی ایوری تھنگ جو ہے وہ اس میں بہت شوگر ہوتی ہے. اس کے بعد شربت جتنے بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں، کولڈ ڈرنک، جوسز جتنے بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں. جوسز میں ایک اور چیز بھی بتاؤں گا کہ نیچرل جو آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ان کو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مارکیٹ سے جوس ملتے ہیں دے آر فل آف شوگر. اینڈ کولڈ ڈرنکس، چونکہ پیپسی، کوک، ان میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ڈیفینیٹلی آپ نے استعمال نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ شہد، گڑ، کھجور، ان میں بھی بہت شوگر ہوتی ہے. شہد میں تو شفا ہے. ہاں، اگر شفا ہے تو فرض کرتے ہیں کہ ایک آدھے چمچ آپ براؤن بریڈ کے اوپر لگا لیں تو پھر شفا اللہ نے دینی ہے تو دے دے گا. آپ کا یقین ہے تو شفا ضرور آئے گی قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، ضرور آئے گی نا. لیکن اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا استعمال کریں گے تو شفا ہے، اگر بہت سارا کریں گے تو شوگر بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو میٹھی ہیں ڈائریکٹ، ان کو اوائڈ کرنا ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو رائس اور چپاتی، یہ ہماری اسٹیپل ڈائٹ ہے، یہ دونوں چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وائٹ رائس آر بیٹر دین پلاؤ اور جو بریانی، ان میں چونکہ آئل بہت زیادہ ہوتا ہے تو وائٹ رائس آپ استعمال کر سکتے ہیں. چپاتی آپ استعمال کریں، بے شک استعمال کریں، لیکن چپاتی اگر آپ کے پاس چکی کے آٹے کی ہو اور اس میں چھاننا نکالا ہوا ہو، یعنی ہول ویٹ فلور جو ہے یوز کیا ہو، تو وہ بہت بیسٹ ہوتی ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہیں، چاول اور چپاتی، ان میں مقدار ذرا کم ہونی چاہیے. اوکے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اب کھانے میں اور کیا چیزیں ہیں جو آدمی کھائے گا. یو شوڈ ٹیک پروٹین ایسینشیل پارٹ ہے کسی بھی ڈائبٹک. تو وہ پروٹین کہاں سے آئے گی؟ وہ چکن، فش، ایون آپ مٹن یا بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور جب بھی آپ کوک کریں تو جو ویزیبل فیٹ ہے میٹ کے اوپر، وہ ویزیبل فیٹ یعنی چربی، یہ اتار دیا کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا چیز ہے، آپ کی ڈائٹ میں کچھ ویجیٹیبل سیلڈز ہونے چاہیے. اوکے، اچھا، ایک مطلب آپ اپنی پلیٹ کو ڈیوائڈ کر لیں. ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی پلیٹ کو اس طرح سے ڈیوائڈ کریں کہ آپ کی پلیٹ میں ہاف جو ہے نا وہ ویجیٹیبل سیلڈز اس طرح کی چیزیں آ جائیں.
ٹھیک ہے. اور ہاف اور کوارٹر پلیٹ جو ہے وہ آپ کا اسٹارچی شوگر والی چیزیں جنہیں وہ چاول یا چپاتی آ جائے, اور ایک کوارٹر جو ہے اس میں پروٹین آ جائے, یعنی میٹ آ جائے, ایگ آ جائے. اس طرح سے آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. میں کبھی کبھی پیشنٹ کو یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ ایک کھانا دال سے کھا لو, دوسرا سبزی سے کھا لو, تیسرا گوشت سے کھا لو, اور تینوں میں اعتدال رکھو, تو یہ خود ہی ڈویژن ہے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, میں آپ کی ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. ہمارے ایک دوست ہے, ان کو ڈاکٹر نے کہا آپ نے ڈائٹنگ کرنی ہے اور صرف سیلڈ کھانا ہے. تو آپ نے کہا نا کہ سیلڈ کا ایک پورشن رکھیں. تو ایک دن ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ اتنا بڑا باؤل جو ہے نا سیلڈ بھر کے لے آئے. میں کہا جائے پورا مہینہ کھانا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں نہیں, میں ڈائٹ پہ اور میں نے یہ آج ہی سارا سیلڈ کھانا ہے. تو کوانٹٹی بڑی اہم ہوتی ہے. کوانٹٹی از امپورٹنٹ, کوانٹٹی از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ کہ کوانٹٹی کم رکھیں. اب کوانٹٹی آپ نے کتنا کھانا ہے, ایک میں سیدھی سی بات بتاتا ہوں. آپ نے اتنا کھانا ہے کہ جس سے آپ کا ویٹ نارمل رہے. ہر ایک آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اتنا زیادہ کھاتا ہوں تو اتنا ویٹ بڑھتا ہے. تو آپ کا ویٹ نارمل ہونا چاہیے. اب ایک باڈی ماس انڈیکس ہوتا ہے, آپ کی ہائٹ اور ویٹ کو ایک ریشو بناتے ہیں. اپنی باڈی کین کیلکولیٹ, یا ڈاکٹر جب بھی ہمارے پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا باڈی ماس انڈیکس جو ہے 25 سے کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور 22 23 ہو تو بہت بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں تو ان کا باڈی ماس تو 30 سے اوپر ہوتا ہے, 40 سے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, اوبیسٹی بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب اس سے ہم آگے بھی جائیں گے. ایک لاسٹ چیز کہ لوگ فروٹ کے بجائے ان کا جوس پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے, تو اس سے شوگر ہوتی ہے, یہ کیسا ہے؟ اچھا, یہ چیز ہے کہ جوس پیا جا سکتا ہے, شوگر کا مریض بھی جوس پی سکتا ہے. لیکن اگر میری پریفرنس پوچھے تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ جوس کی بجائے آپ وہ فروٹ کھا لیں. اوکے, ڈفرینس یہ ہے کہ اگر آدمی جوس کا گلاس پیتا ہے تو جو لکوڈز ہیں نا وہ ہمارے اسٹمک میں نہیں ٹھہرتے, وہ ڈائریکٹلی انٹسٹین میں چلے جاتے ہیں. اور وہاں سے کیونکہ یہ جوس میں جو شوگر ہے وہ بالکل پیلیٹیبل فارم میں ہے, تو وہ فوراً جذب ہو جائے گی اور وہ فوراً بلڈ میں جائے گی, اور بلڈ میں جو شوگر کا لیول ہے وہ بہت ہائی ہو جائے گا جوس سے, فوراً ریز ہوگا. ٹھیک ہے, فوراً ریز ہوگا, یعنی ریپڈ رائز کرے گا. جبکہ وہی فروٹ اگر آپ لیتے ہیں, آپ ایک ایپل لیتے ہیں, ایک لیتے ہیں, 2 لیتے ہیں, تو وہ آپ نے منہ میں رکھنے کھانا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ 10 منٹ آپ کو کھانے میں لگیں گے. اچھا, اس کے بعد اسٹامک میں گیا تو اسٹامک سے کوئی چیز انٹسٹین میں جا ہی نہیں سکتی جب تک وہ گرائنڈ کر کے, مطلب وہ پیس کے وہ بالکل کیا ملک کی طرح نہ بن جائے. یعنی وہ ملک کی طرح جس وقت بنتی ہے تو اس وقت وہ پاس ہوتی ہے, وہ اتنی باریک ہوتی ہے. اس پروسیس میں لگتے ہیں 4 گھنٹے. اب 4 گھنٹے لگتے ہیں کوئی جو سالڈ چیز ہم کھاتے ہیں کہ وہ انٹسٹین میں جائے اور وہاں سے جذب ہونے کا پروسیس شروع کرے. تو اب وہی شوگر جو 4 گھنٹے میں بلڈ تک پہنچے گی, اگر اس کو 5 منٹ میں آپ پہنچا دیں گے. اس لیے بیٹر یہ ہے کہ جوسز آپ اوائڈ کریں, اوریجنل فارم میں کھائیں, اوریجنل فروٹ کھائیں. مطلب اوکے, ڈن ہو گیا, یہ تو کلیئر ہو گیا. اچھا, میڈیسن کی آپ نے بات کی کہ شوگر کے لیے میڈیسن بڑی ضروری ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ جو شوگر کی میڈیسن ہے اس کے سائڈ ایفیکٹ بڑے ہیں. اگر ہم کھاتے ہیں, ہمیں دل کا پرابلم ہو جاتا ہے, بی پی کا پرابلم ہو جاتا ہے, اور ڈفرینٹ ایشوز ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو عوام کو یہ بتائیں کہ جو میڈیسن ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں. اگر ایک بندہ شوگر کی دوائی کھا رہا ہے تو اس کے جسم میں کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اچھا ناصر, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, کنٹرول کریں, ویٹ اپنا کنٹرول کریں. بہت سارے لوگ شوگر کو کنٹرول کر لیتے ہیں, ان کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی, ایکسیپٹ ٹائپ 1. ٹائپ 1 کو تو دوائی دینی ہی دینی ہے. ٹھیک ہے, اس کو تو انسولین لگے گی. لیکن ٹائپ 2 میں بہت عرصے تک پری ڈائبٹک لوگوں کو میں نے نارمل ہوتے دیکھا, ڈائبٹک کو پری ڈائبٹک میں ہوتے دیکھا. تو اس لیے ان کو دوائی کی ضرورت شاید نہ پڑے اگر وہ کمپلائی کریں پہلے 2 اسٹیپ, ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. اب اگر ان دونوں سے ہمارے ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتے, جو میں نے بتا دیے ہیں کہ فاسٹنگ 100 کے قریب ہونا چاہیے, 2 آورس کا جو ہے نا 140-50 تک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہیموگلوبن A1C جو ہے وہ 6.5 سے کم ہونا چاہیے. اگر یہ ٹارگیٹ نہیں اچیو ہوتے تو دوائی ہے. اب دوائی جو ہے ٹیبلٹ ہے, ہم 1 ٹیبلٹ, پھر 2, پھر 3, پھر 4, ہم اتنی دوائی دیتے ہیں جتنی دوائی سے شوگر کنٹرول ہو. لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ دوائیاں جو ہیں گردے فیل کر دیتی ہیں, یہ دوائیاں جو ہے آخر میں ہارٹ اٹیک کر دیتی ہیں. ویسے ہی ان دوائیوں سے ہماری میموری چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جو دوائی لوگ اس میڈیسن کھاتے نہیں ہیں, اور خاص کر جس وقت 2-3 دوائیاں شروع ہوتی ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی کمپلائنس پورا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اصل بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز کو جو اس وقت ٹریٹمنٹ مارکیٹ میں ہے ان کے سائڈ ایفیکٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ہے تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہو جاتی ہے سائنٹیفکلی, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. لیکن خیر سائڈ ایفیکٹ کچھ نہ کچھ تو تھوڑے بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے سائڈ ایفیکٹ ہیں کہ جن سے آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وقتی طور پہ بلوٹنگ ہو گئی، ایک ڈائریا ہو گیا، ایک کریمپ پڑ گیا، اس طرح کے سائڈ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں. کچھ میڈیسن کے کچھ اسپیسیفک سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. اگر وہ سائڈ ایفیکٹ ہوں تو ڈاکٹر کا کام ہی یہی ہے نا کہ وہ ان سائڈ ایفیکٹ اور ٹائم پہ پک کرے اور ہٹا دے. دوائی ہٹ جائے گی تو سائڈ ایفیکٹ بھی ختم ہو جائے گا. تو دوائی کے سائڈ ایفیکٹ اس وقت انسان کو خراب کرتے ہیں جس وقت بہت عرصے تک وہ سائڈ ایفیکٹ مینٹین رہے. تو ہم اس لیول تک جانے ہی نہیں دیتے سائڈ ایفیکٹ. اس لیے لوگ جب ہم دوائی لکھتے ہیں تو میری اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ بلا خوف و خطر دوائی استعمال کریں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سائڈ ایفیکٹ پیدا ہو ہی نہ، اور اگر کوئی سائڈ ایفیکٹ ہو تو اس کو ہم ایکسپلین بھی کرتے ہیں، اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. اور کوئی سائڈ ایفیکٹ اگر کسی طرح سے آپ کے کسی آرگن کو ڈیمیج کر رہا ہو تو ہم اس دوائی کو چینج کر کے شوگر کو دوسری دوائی سے کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ویرائٹی بہت ہے. یہاں بڑی اہم بات جو آپ نے شروع میں بتایا کہ اگر آپ میڈیسن نہیں لیتے، لاپرواہی کرتے ہیں اور پراپر علاج نہیں کرتے تو بھی تو آپ کی بینائی جا سکتی ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کے گردوں پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو دوائی سے تو یہ میرے خیال میں بچت ہوتی ہے. دیکھو گلوکوفیج ہے نا، ہم یہ دیتے ہیں تو گلوکوفیج سے عام طور پہ لوگوں کو پیٹ میں تھوڑا سا مروڑ پڑ گیا، کسی کو تھوڑا موشن ہو گیا، یہ چیزیں شروع میں ہوتی ہیں. اب یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی بیٹر ہیں یا کہ وہ لانگ ٹرم کمپلیکیشن بیٹر ہیں. اب گلوکوفیج ایسی میڈیسن ہے کہ جو ہارٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، کڈنی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. یعنی آج کل کی دوائیوں کا تو جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہی یہی ہے کہ ایسی دوائیاں آ گئی ہیں کہ جو کمپلیکیشن کو پریونٹ کرتی ہیں اور کڈنی کی لائف کو، ہارٹ کی لائف کو بڑھاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ دوائی اس ڈر سے نہیں کھاتے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، ہمارے گردوں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. اصل بات یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک، گردوں کا فیل ہونا دوائی نہ لینے سے، نہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے، دوائی کے نہ لینے کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ دوائی سے ہوتا ہے. دیٹس اے پوائنٹ. یہ اصل بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دوائی کی ڈیٹیل پرابیبلی نہیں بتائی جا سکتی، لیکن یہ ایک چیز ہے کہ دیر آر ٹو مینی میڈیکیشنز. بہت ساری دوائیاں اویلیبل ہیں، ہر طرح کی دوائی اویلیبل ہے. شوگر کنٹرول کی جا سکتی ہے دوائی کے ساتھ، لیکن اگر مریض پرہیز کرے، ایکسرسائز کرے اور دوائی جو اس کو دی جاتی ہے ریگولر دوائی لے. لیکن یہی کافی نہیں ہے کہ وہ دوائی لے رہا ہے، یا وہ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے دوائی لے لی اور اس کے بعد وہ سمجھ لے کہ بس مجھے گلوکوفیج شروع ہو گئی اور میری ڈائبٹیز. دو ڈائبٹیز کے کنٹرول کے لیے اس کا مانیٹرنگ کرنا ضروری ہے. یہ بڑا اہم چیز ہے آپ نے بتائی کہ مانیٹر ہر وقت کریں. مانیٹرنگ کریں. مانیٹرنگ کیسے ایک ٹرم ہے کہ سیلف مانیٹرنگ، ٹھیک ہے، SMBG، سیلف مانیٹرنگ آف بلڈ گلوکوز. ایک گلوکومیٹر لے لیں، خود ٹیسٹ کر لیں. ہر ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو بتاتا ہے کہ فاسٹنگ ٹیسٹ کر لیا کریں، دوپہر کے کھانے سے پہلے کر لیا کریں، شام کے کھانے سے پہلے کر لیا کریں، کبھی کھانے کے بعد کر لیا کریں، اور ہمارے پاس ریکارڈ لے کے آئیں. یہ ہم بتا دیتے ہیں، لوگوں کے پاس چارٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں. تو مانیٹرنگ از امپورٹنٹ. اور مانیٹرنگ سے یہ پتہ ہو کہ جی آپ کا شوگر کنٹرول ہے، فاسٹنگ 100 کے قریب آ گیا ہے کہ نہیں، 2 آورس کا جو ہے وہ 140 کے آپ کو ڈیجٹ صحیح بتاؤں. تو اس کے علاوہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ، ڈائبٹیز اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ بلڈ پریشر بھی ہے، اس کے ساتھ کولیسٹرول بھی ہے، اس کے ساتھ یورک ایسڈ بھی ہے. تو ہم کسی ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو صرف ڈائبٹیز ٹریٹ نہیں کرتے. کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے یار ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، ایک شوگر کی دوائی لینے کے لیے اس نے 3 اور لگا دی. ہاں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پیشنٹ کو ایز اے ہول ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک سے بچایا جائے، اس کو فالج سے بچایا جائے، اس کے کڈنی فیلئر سے بچایا جائے، اس کی آنکھوں کی بینائی نہ جانے سے جو ہے نہ بیراپن سے بچایا جائے. تو جب وہ ٹارگیٹ وہ ہوتے ہیں، تو جب ہمارے پاس شوگر کا مریض آتا ہے تو اس کے ٹیسٹ میں ہم کولیسٹرول، اس کا بلڈ پریشر، اس کا شوگر، یہ باقی چیزیں بھی کرتے ہیں تاکہ ہم ایز اے ہول پیشنٹ کا ٹریٹ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز اپنے دیکھنے والوں کو کلیئر کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ میڈیسن جو ہیں وہ اس لیے نہیں بتائی جا سکتی پراپر کہ جو بھی مریض ہے، بڑا یا چھوٹا، اس کی اپنی اپنی پروفائل ہے اور اس کو کس لیول پہ شوگر ہے اور اس کا مزاج کیا ہے، سارے معاملے کو دیکھ کے مانیٹر کر کے ایک دوائی تجویز کی جاتی ہے. تو اس لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے اگر آپ کو علامات ہیں یا جو بھی معاملہ ہے، تاکہ آپ کی قیمتی جان بچائی جا سکے.